دوستو اسٹے ود وڑائچ میں شامدید۔ میں ہوں ذکی الرحمان وڑائچ اور آج ہم بات کریں گے 20ویں صدی کے سب سے بڑے معاشی بحران کی، یعنی دی گریٹ ڈپریشن کی، جس کا آغاز امریکہ سے ہوا۔ اس بحران نے تقریباً پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جبکہ بے روزگاری اور غربت اپنے انتہائی درجوں کو چھو رہی تھی۔ اس معاشی بحران کا آغاز کیسے ہوا، اس سے کیا نتائج نکلے اور کیسے امریکہ نے پھر اس پر قابو بھی پا لیا، یہی سب کچھ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم دی گریٹ ڈپریشن سے چند عرصہ پہلے کی بات کریں تو 1920 کی دہائی میں ورلڈ وار 1 کے بعد امریکہ کی پیس ٹائم اکانومی تیزی سے ترقی کی طرف رواں دواں تھی۔ جنگ کے ستائے ہوئے لوگ اپنی جمع پونجی سے سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، نئی صنعتیں لگ رہی تھی اور پرانی انڈسٹری پھل پھول رہی تھی۔ صارفین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنیز بڑے پیمانے پر ان اشیاء کی تیاری کا طریقہ کار اختیار کر رہی تھیں اور اشیاء کی ضرورت کے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ رہے تھے۔ کمپنیز کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کو اچھا منافع مل رہا تھا اور سٹاک مارکیٹ میں کمپنیز کے شیئر کی قیمتوں میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دور کو امریکی تاریخ میں دی رورنگ 20 کہا جاتا ہے۔ اس زبردست منافع بخش کاروباری ماحول کو دیکھ کر امریکی عوام مزید سرمایہ کاری کی طرف تیزی سے راغب ہونے لگی۔ کمائی کا آسان ذریعہ جانتے ہوئے ان لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کمپنیز کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے۔ شیئرز کی خریداری کا یہ جنون اس قدر بڑھ گیا کہ کچھ لوگ بینکوں سے لون لے کر بھی سٹاک مارکیٹ سے شیئرز خریدنے لگے۔ شیئرز میں ضرورت سے زیادہ پیسہ انویسٹ ہو جانے کی وجہ سے شیئرز کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ یہ قیمتیں غیر حقیقی لیول تک بڑھ چکی تھیں، جو کمپنیز کی اصل مالیت کے ساتھ بالکل بھی ہم آہنگ نہیں تھی۔ شیئرز کی مالیت میں اس قدر اضافے کو روکنے کے لیے امریکہ کے مرکزی بینک نے شرح سود میں اضافہ کر دیا، یعنی جو لوگ بینک سے قرض لے کر انویسٹمنٹ کر رہے تھے اس قرض پر سود بڑھا دیا۔ اس کا اثر سیدھا تعمیراتی اور آٹو موبائل سیکٹر کی سیلز پر پڑا، کیونکہ ان کی سیلز کا انحصار بڑی حد تک بینک لیز پر تھا۔ گاڑیوں کی سیلز کم ہوئیں اور تعمیراتی کام بھی بند ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے دوسرے کاروبار بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے پیسہ خرچ کرنا کم کر دیا۔ شیئرز کی قیمتیں گرنے لگیں اور لوگ اپنے شیئرز تیزی سے فروخت کرنے لگے۔ 24 اکتوبر 1929 کو ایک ہی دن میں نیو یارک سٹاک ایکسچینج نے تقریباً 12.5 ملین کے شیئرز فروخت کر دیے۔ لوگ اب سٹاک مارکیٹس پر اپنا اعتماد کھو چکے تھے، جو کہ پہلے ہی سٹے پر چل رہی تھی۔ 29 اکتوبر کے دن نیو یارک سٹاک مارکیٹ اس وقت مکمل کریش کر گئی جب 16 ملین شیئرز فروخت کر دیے گئے۔ یہ منگل کا دن تھا، اسی لیے 29 اکتوبر 1929 کے دن کو بلیک ٹیوزڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں مندی کا یہ رجحان اس کریش کے بعد بھی جاری رہا۔ دوستو، سٹاک مارکیٹ کا کریش ہو جانا دی گریٹ ڈپریشن کا آغاز تھا۔ سٹاک مارکیٹ میں ہونے والے نقصان کے باعث بے شمار سرمایہ کار کنگال ہو گئے۔ شیئرز کی قیمتیں گر جانے کی وجہ سے لوگوں کا سٹاک مارکیٹ سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ چکا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شیئرز پر سرمایہ لگانا چھوڑ دیا۔ اس صورتحال میں نئی کمپنیز بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پہلے سے موجود کمپنیز کے لیے بھی سرمایہ کا حصول بہت مشکل ہو گیا۔ مشکل معاشی حالات خراب ہونے کے باعث عام صارفین کی سپینڈنگز مزید کم ہو گئیں، جس کا سیدھا اثر کمپنیز کی پیداواری صلاحیت پر پڑا۔ کچھ کمپنیز نے تو اپنے کچھ یونٹس کو ویسے ہی بند کر دیا۔ امریکہ کی صنعتی پیداوار تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی۔ بے روزگاری میں اس بے پناہ اضافے کے بعد لوگوں نے بینکوں میں رکھی ہوئی اپنی جمع پونجی نکلوانا شروع کر دی اور بینکوں کے باہر لوگوں کی قطاریں لگ گئیں۔ یہ صورتحال اس وقت سنگین ہو گئی جب بینک اپنے تمام کھاتہ داروں کو پیسے دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ آخر بینک لوگوں کو پیسے دیتے تو کیسے دیتے، کیونکہ بینکوں نے تو سارا پیسہ لوگوں کو ادھار دے دیا تھا اور وہ انہوں نے سٹاک مارکیٹ اور دوسرے کاروباروں میں لگا دیا تھا۔ نقصان کی وجہ سے لوگ وہ پیسہ بینکوں کو واپس لوٹا نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں بینک بھی ناکام ہونے لگے اور کئی لوگوں کی جمع پونجی ڈوبنے لگی۔ بینک سسٹم کی ناکامی کے بارے میں سنتے ہی وہ لوگ جنہیں پیسے کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے بینکوں کے باہر جمع ہونے لگے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ بینک دیوالیہ ہو جائیں گے اور ان کی جمع کرائی ہوئی رقم ڈوب جائے گی۔ ان حالات میں امریکی حکومت نے فوری طور پر کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔
اور بہت سے بینک دیوالیہ ہو گئے۔ خراب معاشی حالات اور بینکوں کی ناکامی کے بعد لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں امریکی ڈالر بھی کلیپس نہ کر جائے، لہٰذا لوگوں نے اپنے ڈالرز کو سونے میں کنورٹ کر کے گھروں میں محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کی دہائی کے ابتدائی سالوں میں امریکہ خشک سالی کا بھی شکار ہوا اور زرعی شعبہ میں بری طرح سے متاثر ہوا۔ کسان اپنی زمینوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ لوگوں نے دوسرے ممالک سے آنے والی نسبتاً سستی اشیاء خریدنا شروع کر دیں۔ ایسے میں امریکی حکومت اپنے امپورٹس پر ٹیکسز بڑھا دیے تاکہ دوسرے ممالک سے آنے والی مصنوعات کو امریکی مصنوعات پر قیمت کے لحاظ سے فوقیت حاصل نہ رہے اور لوگ امریکہ میں تیار ہونے والی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ امریکہ کے اس قدم پر رد عمل دیتے ہوئے دوسرے ممالک نے بھی امریکہ سے درآمد ہونے والی اشیاء پر بھاری ٹیرف عائد کر دیے۔ اس سے امریکہ کی برآمدات میں ہاتھ ہوا کمی دیکھنے میں آئی۔ دنیا کے مختلف ممالک کی معیشتیں جو آپس میں جڑی ہوئی تھیں، ان حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ مہنگائی، بے روزگاری اور مندی کے یہ اثرات امریکہ سے دوسرے یورپی ممالک میں محسوس کیے گئے۔ بڑھتی بے روزگاری، بے پناہ مہنگائی اور غربت کے باعث لوگوں کی بڑی تعداد نے ناامید ہو کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ بھی کر لیا۔ یوں یہ ایک اکنامک ریشن گریٹ ڈپریشن میں بدل گیا۔ نومبر 1932 میں ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن میں فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے کامیابی حاصل کی۔ اس وقت تک امریکہ کی تقریباً 1/4 آبادی بے روزگار ہو چکی تھی۔ یہ مشکل صورتحال نو منتخب صدر روز ویلٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھی۔ صدر روز ویلٹ کی طرف سے 6 مارچ 1933 کو تمام بینکس بند کر دیے گئے تاکہ بینکوں کا آڈٹ کیا جا سکے اور صرف انہی بینکوں کو جانچ پڑتال کے بعد دوبارہ اجازت دی جائے جو اپنے کھاتہ داروں کو ادائیگی کرنے کے قابل ہوں۔ روز ویلٹ نے معاشی بحالی کا ایک جامع پروگرام مرتب کیا جسے نیو ڈیل کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن قائم کیا گیا جس نے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانے والوں کے لیے اصول و ضوابط تشکیل دیے۔ لوگوں کا بینکوں پر اعتماد بڑھانے کے لیے انہوں نے فیڈرل ڈیپوزٹ انشورنس کارپوریشن کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو اس بات کی ضمانت دی جائے کہ اگر بینک ان کا پیسہ لٹانے میں ناکام ہو گئے تو وہ پیسہ حکومت ادا کرے گی۔ روز ویلٹ کی حکومت نے سرکاری ترقیاتی بجٹ سے میگا پروجیکٹ شروع کیے تاکہ ملک میں بڑی سطح پر معاشی سرگرمی شروع ہو سکے۔ انہوں نے بالخصوص اس بات پر زور دیا کہ ایسے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جن سے زیادہ روزگار حاصل کر سکیں۔ اس وقت 6.5 لاکھ میل ہائی وے، بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس جن میں پول، ڈیمز وغیرہ کی تعمیرات شامل تھی۔ دنیا میں اس وقت کے سب سے بڑے ڈیم ہاول ڈیم کی تعمیر بھی اسی دوران مکمل ہوئی۔ ان پروجیکٹس کی وجہ سے تقریباً 85 لاکھ لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ اس تمام کے علاوہ بھی امریکی حکومت نے کئی بل پاس کیے جس کا مقصد صنعت اور زراعت کے شعبے کو مستحکم بنانا اور روزگار کے لیے نئے مواقع پیدا کرنا تھا۔ ان تمام اقدامات کی بدولت امریکی معیشت میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے جو کہ اگلے 3 سال تک مزید بہتر ہوئے۔ 1937 میں آنے والی اکنامک ریشن کی ایک نئی لہر نے تقریباً دی گریٹ ڈپریشن کی لہر کو مزید بڑھایا تو ضرور، لیکن یہ گراوٹ زیادہ عرصہ جاری نہ رہی اور 1938 میں دوبارہ بہتری آنا شروع ہو گئی۔ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا اور امریکہ نے اتحادیوں کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ دفاعی پیداوار میں اضافے کے باعث روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو گئے۔ دسمبر 1941 میں امریکہ خود بھی براہ راست جنگ عظیم میں شامل ہو گیا اور دفاعی پیداوار میں مزید اضافے کے باعث بے روزگاری کی شرح بہت کم دیکھنے میں نظر آئی۔ بے روزگاری کی شرح جو کم ہوتے ہوئے 1939 میں 14% تک آ گئی تھی، جنگ کے اختتام تک 1.2% کے کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ کئی ماہرین معیشت کا خیال تھا کہ امریکہ کی وار ٹائم اکانومی تو اچھی چل رہی ہے لیکن جنگ کے اختتام پر امریکہ دوبارہ معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ جنگ کے بعد 1950 اور 1960 کی دہائیاں امریکی تاریخ کے سنہری دور شمار ہوتے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔